یہ اہم ترین گفتگو یہاں عدالت کے برآمدے میں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی، میں نے دوبارہ قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کسی وقت میرے دفتر تشریف لے آئیں، میں پھر آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں گا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اچانک پوچھا، بیگ صاحب، آج کی عدالتی کارروائی کے دوران میں متعدد بار میری بیماری کا تذکرہ ہوا ہے، حالانکہ یہ کوئی تشویشناک یا اہم ترین بات نہیں تھی۔ خدا نخواستہ مجھے ایسی کوئی خطرناک بیماری بھی نہیں ہے کہ جسے جہانگیر کی پریشانی سے منسوب کر کے یوں اچھالا جاتا۔ آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی، میں نے تائیدی لہجے میں کہا، لیکن عدالتی معاملات بعض اوقات عام یعنی غیر عدالتی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ ذہنی کلا بازیوں کا ایک اچھوتا کھیل ہے۔ بات میں سے بات اور واقعات میں سے انکشافات برآمد ہوتے ہیں۔ انتہائی غیر متعلقہ اور معمولی بات بھی بعض اوقات مقدمے کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ اس لیے معاملات کی ظاہری کیفیت سے زیادہ اس کے عواقب و جوانب پر نگاہ رکھنا پڑتی ہے۔ آپ کی باتیں سن کر تو میرا سر دکھنے لگا ہے۔ آپ اپنے دماغ کو نہ تھکائیں تو بہتر ہے، میں نے کہا۔ یہ کام آپ اپنے وکیل کے لیے چھوڑ دیں۔ سچ سچ بتائیں، وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ روزانہ کتنے بادام کھاتے ہیں؟ ایک بھی نہیں، میں نے اس کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود بھی آپ؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متعجب انداز میں دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، ذہنی کرتبوں میں مصروف رہتا ہوں۔ وہ بے اختیار مسکرا دی اور اس کی مسکراہٹ تصنع سے پاک تھی۔ میں نے استفساریہ لہجے میں کہا، تو آپ میرے دفتر آ رہی ہیں؟ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی اور 2 روز بعد آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ آئندہ پیشی 10 روز بعد تھی۔ جج کرسی انصاف پر براجمان تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے بے ترتیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ دیگر عدالتی عملہ اور مقدمے سے متعلق اہم افراد بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ میرا موکل جہانگیر ایکیوزڈ باکس میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ دوسری جانب وٹنس باکس میں استغاثہ کی گواہ اور مقتول کی بیوہ ستارہ بیگم بڑے تمطراق سے جلوہ افروز تھی۔ اس نے فیروزی رنگ کی ایک بنارسی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 40 کے لگ بھگ لگایا۔ وہ پرکشش شخصیت کی مالک ایک جاذب نظر عورت تھی۔ اس کے انداز و حرکات سے شائبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ کچھ عرصہ قبل اس کا شوہر قتل ہو چکا ہے۔ ستارہ بیگم کی گواہی سے قبل گزشتہ 2-3 ماہ میں 3 ایسے گواہ بھی بھگتائے جا چکے تھے جن کے بیانات یا ان پر ہونے والی جراح میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی دوران میں ملزم کی بیوی عارفہ سے بھی میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں، جس کے بعد سے شوہر کے بارے میں اس کے تفکرات میں خاطر خواہ کمی واقع ہو گئی تھی۔ اب وہ خاصی مطمئن اور پر امید دکھائی دیتی تھی۔ ستارہ بیگم نے اپنا مختصر سا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ اس کی جانب بڑھا۔ اس نے 2-4 سرسری نوعیت کے سوالات کیے اور جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر جرح کا آغاز کرتے ہوئے میں نے ستارہ بیگم کو یوں مخاطب کیا، ستارہ صاحبہ، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے۔ تھینک یو۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ اس مسکراہٹ نے اس کے گالوں کے ڈمپل واضح کر دیے۔ میں نے کہا، ستارہ صاحبہ، مجھے آپ کے شوہر کی ناگہانی موت کا گہرا صدمہ ہے۔ آپ کے دکھ، درد اور پریشانی کا حساب اور شمار ممکن نہیں۔ یہ بات خاص طور پر میں نے اس لیے کہی تھی کہ اس کی حرکات و سکنات سے کہیں بھی زیاں کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ میری بات کی گہرائی تک پہنچے بغیر بولی، جی ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں نے مزید کہا، آپ بڑی ہمت والی خاتون ہیں۔ شوہر کی موت کا صدمہ تو ہے ہی، اس سے کچھ عرصہ قبل آپ جوان بیٹی کی جدائی، ابدی جدائی کو بھی فیس کر چکی ہیں۔ اس کے چہرے پر افسردگی کا گزران ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوا۔ سادے سے لہجے میں بولی، کیا کریں، یہ سب تو دستور زمانہ ہے۔ وقت کا مرہم ہر زخم بھر دیتا ہے، اور خاص طور پر جب کچھ ہمدردوں کا ساتھ ہو تو یہ مرہم کچھ زیادہ ہی سرعت سے کام کرتا ہے۔ میں نے بھی سادے سے لہجے میں کہا، آپ اس حوالے سے خاصی خوش قسمت واقع ہوئی ہیں۔ 2-4 نہ صحیح، لیکن آپ کو ایک ایسی ہمدرد ہستی میسر ہے جس کا سہارا آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
میں نے گزشتہ چند ماہ کی محنت اور اسی محنت کے نتیجے میں حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں یہ بات کہی تھی۔ ستارہ بیگم نے میری توقع کے مطابق کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، خاور نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ خاور سے اس کی مراد حمیدی ٹیکسٹائل ملز کا جی ایم خاور محمود تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ فرقان حمیدی کے قتل کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی ستارہ بیگم کے قریب نظر آنے لگا تھا۔ میں نے اپنی جرح کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، ستارہ صاحبہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی اکلوتی صاحبزادی مرحومہ فرحین کسی عاطف نامی لڑکے کے عشق میں گرفتار تھی اور مقتول کی سخت پابندیوں سے عاجز آ کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ آبجیکشن یور آنر۔ ستارہ بیگم کے بولنے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے جمپ کی۔ گواہ کی بیٹی کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ ایسی غیر متعلقہ گفتگو کو چھیڑ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، انہیں ایسے ہتھ کنڈوں سے روکا جائے۔ جج نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، اگر معزز گواہ کو میرے سوال کا جواب دینے میں کوئی اعتراض ہو تو میں اس موضوع کو ختم کر دوں گا۔ اس مرتبہ جج نے استفہامیہ نظر سے ستارہ بیگم کو دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، آپ کی معلومات درست ہیں وکیل صاحب، کیا آپ اس سلسلے میں کوئی اور سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، مقتول کی آپ کے ساتھ رفاقت کا عرصہ کتنا ہے؟ وہ ایک لمحہ حساب لگانے کے بعد بولی، لگ بھگ 20 سال۔ اس دوران میں آپ نے انہیں کیسا پایا؟ آپ کا سوال میں پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے وہ مزاج کے کیسے تھے؟ مرحوم مزاج کے اچھے ہی تھے، اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ پھر میں نے سوال کیا، میرا اشارہ ان کے مزاج کی اس خصوصیت کی طرف ہے جس کے سبب آپ کی اکلوتی صاحبزادی اپنی جان دینے پر مجبور ہوئی۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ احتجاجی لہجے میں چلایا۔ وکیل صفائی بار بار آؤٹ ٹاپک بات کرنے لگتے ہیں، انہیں موجودہ مقدمے تک محدود رہنا چاہیے۔ بیگ صاحب، جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کے اس سوال کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل ہے، میں نے یقینی لہجے میں کہا۔ مناسب وقت آنے پر میرے سوال اور اس کے نتیجے میں حاصل شدہ جواب کا مفہوم، اہمیت اور افادیت ظاہر ہو جائے گی۔ سر دست میں اس کی وضاحت ایک خاص مقصد کے تحت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے آئندہ گواہیوں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ جج نے تفہیمی انداز میں گردن ہلائی اور گواہ ستارہ بیگم کو میرے سوال کا جواب کی تاکید کی۔ ستارہ بیگم نے میری جانب دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا، وکیل صاحب، آپ اپنا سوال سادہ الفاظ میں دہرائیں پلیز۔ اس نے لفظ پلیز کی ادائیگی ایک خاص انداز میں کی تھی جس میں درخواست نما شوخی پائی جاتی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور وضاحتی لہجے میں کہا، ستارہ صاحبہ، مقتول کی روک ٹوک، سختی، پابندیاں اور غصے کی وجہ سے فرحین کو وہ قدم اٹھانا پڑا جو اس صورت میں وہ ہرگز نہ اٹھاتی اگر اسے سمجھنے کی کوشش کی جاتی، اس کی بات کو توجہ سے سنا جاتا اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جاتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پھر اضافہ کیا، آپ سے آسان الفاظ میں میرا سوال یہ ہے کہ آیا مقتول کا یہ سخت گیر رویہ صرف فرحین کے معاملے تک محدود تھا یا وہ گھر اور باہر دوسرے افراد کے ساتھ بھی اسی غصیلے اور سخت برتاؤ کا مظاہرہ کرتے تھے، خصوصاً آپ کے ساتھ؟ ستارہ بیگم نے ساڑی کا پلو درست کرنے کے بعد جواب دیا، بیگ صاحب، میرے ساتھ تو ان کا سلوک مناسب ہی تھا، لیکن یہ بات ہے کہ وہ خاصے غصیلے، سخت اور شکی مزاج تھے۔ بے دھیانی میں وہ بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کی گہرائی یا اپنے جواب کی اہمیت کو محسوس کر پاتی، میں نے بالکل مختلف انداز میں اگلا سوال کر دیا، ستارہ بیگم، ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعہ کے روز مقتول نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ کاٹن کا شلوار قمیص، کلف دار، سفید؟ میں نے پوچھا، کیا وہ عموماً یہی لباس پہنتے تھے؟ میرا مطلب شلوار سوٹ سے ہے۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، وہ عموماً پینٹ شرٹ پہنتے تھے۔ موسم سرما میں جو کراچی میں چند ہی روز کے لیے ہوتا ہے، وہ فل سوٹ پہنا کرتے تھے۔ ستارہ صاحبہ، وقوعہ کے روز شلوار سوٹ پہننے کی خاص وجہ تھی؟ وہ جمعے کا دن تھا، ستارہ بیگم نے کہا۔ ہر جمعے کو وہ عوامی سوٹ میں فیکٹری جاتے تھے۔ میں نے کہا، پینٹ شرٹ پہننے والے افراد عموماً جمعہ کے روز شلوار سوٹ اس لیے پہنتے ہیں کہ انہیں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہوتی ہے۔ کیا مقتول بھی جمعے کی نماز ادا کرتے تھے؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا سوال کر دیا،
تو کیا پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہو سکتی؟ کیا اس سلسلے میں کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اس میں نہ تو کوئی شرعی مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی معاشرتی قباحت۔ دراصل یہ ہمارے ہاں کی روایت سی بن گئی ہے۔ میں نے اسی حوالے سے سوال کیا تھا۔ وہ معتدل لہجے میں بولی، بس وہ بھی روایتاً ہی شلوار سوٹ پہن لیا کرتے تھے، ورنہ نماز تو انہوں نے کبھی عید بقر عید کی بھی ادا نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا، ستارہ صاحبہ، آپ کو اپنے شوہر کے قتل کی اطلاع کس نے دی تھی؟ خاور نے مجھے فون کر کے بتایا تھا۔ کیا آپ اس وقت اپنی رہائش گاہ واقعہ محمد علی سوسائٹی میں ہی تھیں؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، بالکل، میں اپنے گھر پر ہی تھی۔ خاور محمود نے آپ کو کتنے بجے اطلاع دی تھی؟ دوپہر 1:35 پر۔ اتنا درست وقت آپ بتا رہی ہیں؟ میں نے اپنے چہرے پر حیرت کے تاثرات سجاتے ہوئے کہا، کیا آپ نے اس وقت باقاعدہ گھڑی دیکھی تھی؟ جی ہاں، میں نے دیوار گیر کلاک میں وقت دیکھا تھا، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ دراصل اس روز مجھے اپنی ایک دوست کے پاس ٹھیک 2 بجے ڈیفینس سوسائٹی جانا تھا، یعنی 2 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ میں بالکل تیار تھی اور گھر سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ خاور کا فون آ گیا۔ چنانچہ میں نے فی الفور اپنے دوست کے پاس جانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور فیکٹری کے لیے روانہ ہو گئی۔ آپ گھر سے کتنے بجے روانہ ہوئی تھی؟ اسی وقت، وہ قطعیت سے بولی۔ 1:35 پر یا زیادہ سے زیادہ 1:37 پر۔ خاور کا فون سننے کے بعد میں نے صرف ایک فون کر کے اپنی دوست کو پروگرام کینسل ہونے کے بارے میں بتایا اور پھر فیکٹری پہنچنے کے لیے گھر سے نکل پڑی تھی۔ آپ کتنے بجے فیکٹری پہنچی تھی؟ ٹھیک 2 بجے، یعنی صرف 23-24 منٹ میں آپ محمد علی سوسائٹی سے سائٹ کے علاقے میں پہنچ گئی تھیں۔ بالکل، میں نے آندھی طوفان کی رفتار سے ڈرائیو کی تھی، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ کیا یہ ناممکنات میں سے ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، آندھی اور طوفان کی رفتار سے ڈرائیو کر کے تو اس سے پہلے بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ ٹھیک 2 بجے فیکٹری پہنچ گئی ہوں گی۔ ایک لمحے کو میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر سوال کیا، ستارہ صاحبہ، فیکٹری پہنچ کر آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے بتایا۔ خاور مجھے اپنے ساتھ فرقان کے کمرے میں لے گیا تھا، جہاں میں نے اپنے شوہر کو مردہ حالت میں دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کا سر میز پر ٹکا ہوا تھا۔ ان کی پشت میں لفافے کھولنے والی چھری پیوست تھی، جہاں سے ان کی قمیض خون میں تر بتر تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ پھر میرے کہنے پر خاور نے نزدیکی پولیس اسٹیشن فون کیا تھا۔ پولیس کتنے بجے وقوع پر پہنچی تھی؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد، یعنی 2:30 بجے؟ جی ہاں، کم و بیش 2:30 بجے۔ میں نے روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے اس کیس کے انکوائری افسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا گواہ ستارہ بیگم پر آپ کی جرح مکمل ہو گئی ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ جج کے حکم پر انکوائری افسر عابد حسین وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ عابد حسین رینک کے حساب سے سب انسپیکٹر تھا۔ وہ ایک چاق و چوبند اور ذہین پولیس افسر نظر آتا تھا۔ کلفدار وردی میں وہ خاصا سمارٹ دکھائی دے رہا تھا۔ اس اثناء میں استغاثہ کی گواہ ستارہ بیگم کو عدالت کے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ آیو صاحب، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے انکوائری افسر کو مخاطب کیا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ جنرل مینیجر خاور محمود نے۔ اطلاع کتنے بجے دی گئی تھی؟ 2:02 پر۔ آپ جائے واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ لگ بھگ 2:30 بجے۔ میں نے پوچھا، آپ نے استغاثہ میں جائے واردات کے نقشے کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ آپ نے خاصی باریک بینی سے مشیر نامہ تیار کیا تھا۔ وہ میرے منہ سے تعریفی کلمات سن کر خوش ہو گیا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ مقتول کی میز پر بہت سے کاغذات پھیلے ہوئے تھے، ذرا سوچ کر بتائیں وہ کس قسم کے کاغذات تھے؟ آپ نے رپورٹ میں کاغذات کی نوعیت کا ذکر نہیں کیا۔ انکوائری افسر نے جواب دیا، ان میں زیادہ تر بینک سے متعلق کاغذات تھے، اسٹیٹمنٹس، استعمال شدہ چیک باکس، کچھ کھلی ہوئی فائلیں تھیں، جن میں سے ایک فائل کے اندر چیک بکس کے کاؤنٹر فائلز کا اندراج تھا۔ اسی نوعیت کے اور دوسرے کاغذات بھی تھے۔ میں نے پوچھا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو اس وقت مقتول اس دار فانی سے کوچ کر چکا تھا یا ابھی اس کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی تھی؟ میں چالان میں اس کا تفصیلی ذکر کر چکا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ جب ہم وقوع پر پہنچے تو مقتول کا وجود زندگی سے خالی ہو چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی طرف واضح اشارہ کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت دوپہر 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔
ہم 2:30 پر جائے وقوع پر پہنچے تھے، لہٰذا اس بات میں کسی شک و تردید کی گنجائش باقی نہیں ہے کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مقتول کا وصال ہو چکا تھا۔ شکریہ سب انسپکٹر صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ لگ بھگ 2:30 بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے، ملزم کو آپ نے 4:30 بجے گرفتار کیا۔ کیا سائٹ سے محمود آباد تک کا سفر آپ کو 2 گھنٹے لگ گئے تھے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل فیکٹری پہنچنے پر ہم موقع کی ضروری کارروائی میں مصروف ہو گئے تھے، اس لیے ملزم کی گرفتاری میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے موکل ہی نے مقتول کی جان لی ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ آپ نے ملزم جہانگیر کے بجائے کسی اور کو کیوں نہ گرفتار کر لیا؟ دیکھیں جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، پولیس کے پاس جادو کا چراغ نہیں ہوتا جس کو رگڑنے کے بعد وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا لے۔ نہ ہی ہم ٹیلی پیتھی کے ماہر ہوتے ہیں کہ کسی انسانی مدد یا سہارے کے بغیر مجرم کی گردن ناپنے پہنچ جائیں۔ ہم بھی آپ جیسے عام انسان ہوتے ہیں۔ ہمارے کام کا ایک طریقہ کار ہے۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول اور واقعاتی شہادتوں کے زور پر چلتی ہے۔ ہم موقع کے گواہوں کے بیانات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موقع کے کسی گواہ نے آپ کو بتایا تھا کہ فرقان حمیدی کو میرے موکل جہانگیر نے قتل کیا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اسی لیے آپ سیدھے محمود آباد کی جانب میرے موکل کو گرفتار کرنے دوڑ پڑے۔ بجا فرمایا آپ نے، وہ تصدیقی لہجے میں گویا ہوا۔ حمیدی ٹیکسٹائل ملز کے جنرل مینیجر نے اس جانب ہماری رہنمائی کی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور جی ایم صاحب کی یہ رہنمائی بروقت تھی۔ بعد میں فنگر پرنٹس کی رپورٹ نے بھی یہ بات ثابت کر دی۔ آلۂ قتل پر ملزم کی انگلیوں کے واضح نشانات پائے گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر انکوائری آفیسر، میں نے یہ کہتے ہوئے اپنی جرح ختم کر دی۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف 2 منٹ باقی تھے، لہٰذا جج نے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 15 روز کے بعد تھی۔ وٹنس باکس میں خاور محمود کھڑا تھا۔ خاور محمود حمیدی ٹیکسٹائل ملز کا جنرل مینیجر اور استغاثہ کا سب سے اہم گواہ تھا۔ اس کی عمر 45 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ اس کی صحت اچھی تھی، تاہم اس کے سر کا ایم بہت تیزی سے یو میں تبدیل ہو رہا تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک خوش شکل اور گراں ڈیل شخص تھا۔ اس نے موسم کی مناسبت سے سفاری سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد خاور محمود نے عدالت کے روبرو جو بیان دیا، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر براہ راست جرح کا احوال بیان کرتا ہوں۔ سامعین دوران سوال و جواب اس کے بیان سے خود ہی آگاہی حاصل کر لیں گے۔ گواہ کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد وکیل استغاثہ نے سرسری سی جرح کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ ملزم مقتول کے خلاف دل میں عناد رکھتا تھا اور قرض سے انکار کے بعد وہ مقتول کے خلاف گفتگو کرنے لگا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی باری پر جرح کے لیے آگے بڑھا اور کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خاور صاحب، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے۔ کس سلسلے میں جناب؟ آپ بہت انسان دوست ہیں۔ میں سمجھا نہیں، اس کے لہجے میں حیرت پنہاں تھی۔ میں نے کہا، آپ نے کڑے وقت میں ستارہ بیگم کی بہت مدد کی ہے، اگر آپ کا تعاون انہیں حاصل نہ ہوتا تو حمیدی ٹیکسٹائل ملز کبھی کی بند ہو چکی ہوتی۔ بیگم صاحبہ کو تو فیکٹری چلانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، لیکن آپ کی بھرپور گائیڈنس اور براہ راست نگرانی نے کام اور فیکٹری کے معاملات میں رتی برابر فرق نہیں آنے دیا۔ آپ واقعی تعریف کے قابل ہیں۔ وہ بولا، آپ تو خواہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں وکیل صاحب، یہ تو میرا فرض تھا۔ ہر وفادار ملازم اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ میں نے ذو معنی لہجے میں کہا، آپ کی فیکٹری سے وفاداری بھی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ وہ جلدی سے بولا، وکیل صاحب، ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مرحوم فرقان صاحب نے کبھی مجھے ملازم نہیں سمجھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں نے بھی کبھی ملازموں کی طرح ڈیوٹی نہیں بھگتائی، بلکہ اس کام کو ہمیشہ اپنا سمجھ کر کیا۔ مقتول کے قتل کے بعد تو آپ کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ میں نے کہا، اب تو آپ کو اپنی بھاوج کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کیوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ خاور نے جھینک کر پہلے جج کو اور پھر وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ اس کی نظر میں چور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مجھ سے نگاہ ملائے بغیر بولا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ بھابھی ستارہ اب مجھ پر زیادہ انحصار کرنے لگی ہیں۔ فرقان صاحب کی موت کے بعد وہ بہت زیادہ تنہا ہو گئی ہیں، اور آپ ان کی تنہائی دور کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا،
بعض اوقات تو آپ کو خاصی دیر تک رات میں ان کے پاس رکنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار آپ رات بھی انہی کے بنگلے پر گزارتے ہیں، ہے نا؟ وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت کی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی ایک مرتبہ پھر آؤٹ آف روٹ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ گفتگو کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں میرے فاضل دوست؟ میں نے وکیل استغاثہ کو گھورا۔ میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آنکھیں نچاتے ہوئے بولا، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ اپنے سوال کا زیر سماعت مقدمے سے روٹ ثابت کریں۔ آل رائٹ یور آنر، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس مقدمے میں مقتول کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جبکہ خاور محمود اور ستارہ بیگم استغاثہ کے اہم ترین گواہ ہیں۔ یہ تینوں ایسے اسٹیشن ہیں جو ایک ہی روٹ پر پڑتے ہیں، اس لیے ان تینوں کے بارے میں گفتگو کسی بھی طور آؤٹ آف دی روٹ نہیں ہو سکتی۔ جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے شکایتی لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، الفاظ کا سچا کھلاڑی در حقیقت وکیل ہی ہوتا ہے۔ وہ دلائل پیش کر کے مقدمہ جیتتا ہے، وہ الفاظ پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ کیا آپ الفاظ کا سہارا لیے بغیر معزز عدالت سے یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ میں الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وکیل استغاثہ کھسیانہ سا ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ جج نے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی جرح جاری رکھیں۔ خاور محمود صاحب، میں نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرقان صاحب کی زندگی میں آپ کو فیکٹری سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ یہ تو سراسر انکم ٹیکس کا معاملہ ہے، وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، آپ اپنی اصل آمدن نہ بتائیں، بس اسی رقم کا ذکر کریں جو آپ کو بطور تنخواہ ملتی تھی۔ اس نے جواب دیا، فرقان صاحب نے کبھی میرے ساتھ ملازموں والا برتاؤ نہیں کیا تھا، اس لیے ہمارے درمیان حساب کتاب نامی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے ٹال مٹول سے کام لینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا، فیکٹری کے سیلری رجسٹر میں تنخواہ کی مد میں آپ کو کی جانے والی ادائیگی کا جو اندراج ہوتا ہے وہ رقم بتا دیں۔ 8,000 روپے۔ سالانہ یا روزانہ؟ ماہانہ، اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ خاور محمود صاحب، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فرقان صاحب کے قتل کے بعد، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ اعتراف بھی کر چکے ہیں، آپ کی ذمہ داریوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے۔ فیکٹری میں جو کام فرقان حمیدی سنبھالتے تھے وہ بھی آپ ہی کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ علاوہ ازیں اپنی منہ بولی بھاوج کی دل جوئی کے لیے بھی آپ کو خاصا وقت دینا پڑتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ذمہ داریوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ آیا آپ کی تنخواہ میں بھی کوئی صحت مند اضافہ ہوا ہے؟ وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، مجھے ملازم نہیں سمجھا جاتا۔ پھر کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں زور بھی نہیں دوں گا، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ البتہ یہ بات تو آپ کو بتانا ہی ہوگی کہ اگر آپ کو فیکٹری کا ملازم نہیں سمجھا جاتا تو کیا آپ خود کو فیکٹری کا مالک سمجھتے ہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو حمیدی ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 15 سال۔ میں اس قسم کے سوالات دانستہ کر رہا تھا جو بظاہر غیر متعلق محسوس ہوتے تھے، لیکن ان کے پیچھے میرا ایک خاص مقصد پوشیدہ تھا۔ جج کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میرے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی۔ میں نے گواہ خاور محمود سے پوچھا، خاور صاحب آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ گلشن اقبال میں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں؟ میں نے بڑی محنت سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں سوال کیا۔ ہاں یہ سچ ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی بیوی کا تعلق حیدرآباد سے ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، خاور صاحب کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ کراچی میں آپ کا کوئی نزدیکی رشتہ دار نہیں ہے؟ میں انکار نہیں کروں گا، وہ بڑی شرافت سے بولا۔ سریا کے گھر والے اور دیگر رشتہ دار حیدرآباد میں ہیں، میں بھی کراچی میں اکیلا ہوں۔ میرے خاندان کے تمام افراد لاہور میں ہوتے ہیں۔ سال ہا سال سے میرا ان کا کوئی رابطہ نہیں، بس کچھ اندرون خانہ رنجشیں ہیں جو ملنے نہیں دیتی۔ اور اب آپ اپنے گلشن اقبال والے گھر میں بھی کچھ نئی قسم کے رنجشوں کے بیج بونے کی تیاری کر رہے ہیں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ کراچی میں آپ کا اور آپ کے بیوی بچوں کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار موجود نہیں، اس کے باوجود بھی آپ ستارہ بیگم کی دلداری کی خاطر اکثر اپنی فیملی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ خاور نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایسی نظر سے جج کی جانب دیکھا جیسے دال میں کچھ کالا ہو۔
مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں چاہیے تھا، میں اپنی کوشش میں خاصا کامیاب رہا تھا۔ میں نے اپنی جرح جاری رکھتے ہوئے کہا، خاور صاحب، آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے سب سے پہلے مقتول کی لاش کو دیکھا تھا، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ مقتول ہو چکے تھے؟ جی ہاں، جی نہیں، وہ گڑبڑا گیا اور پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا ہی تھا کہ جج بول پڑا، مسٹر خاور محمود، آپ وکیل صاحب کے سوال کا جواب دیں، ہاں میں یا نہ میں۔ خاور محمود کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ چہرے کے تاثرات سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بری طرح پھنس گیا ہو۔ جواب دینا بھی ضروری تھا۔ بحالت مجبوری اس نے بتایا، جب میں فرقان صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ اپنی میز پر گردن ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی۔ میں ان کے قریب گیا تو ان کی پشت میں پیوست نائف پر میری نظر پڑ گئی اور پھر ساری صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ یعنی آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ قتل میرے موکل نے کیا تھا؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ بے ترتیب لہجے میں بولا، اور بعد ازاں فنگر پرنٹس کی رپورٹ سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، خاور صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کا اور مقتول کا کمرہ برابر برابر ہے، یعنی دونوں کمروں کی دیوار مشترک ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، مقتول نے بقول آپ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور جب آپ وہاں پہنچے تو وہ قتل ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے کمرے سے نکل کر مقتول کے کمرے میں جانے میں کتنا وقت لگایا تھا؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا وہ دراصل بات یہ ہے کہ فرقان صاحب نے 10-15 منٹ پہلے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ خاور محمود بات بناتے ہوئے بولا، انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جہانگیر میرے پاس ہے، یہ چلا جائے تو تم آ جانا۔ لیکن میں کام میں اتنا مصروف تھا کہ 1-2 منٹ کے بجائے پورے 15 منٹ بعد ان کے کمرے میں پہنچا تھا، لیکن اس وقت تک ملزم اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بھی ڈھیل دے کر کھینچنے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے سوال کیا، خاور صاحب، کیا آپ نے مقتول کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا کام تمام ہو چکا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ زندہ ہوتا، آپ نے مقتول کو طبی امداد دینے کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ ایسی کوئی بھی کوشش فضول ہوتی، وہ قطعیت سے بولا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی ایک قریب ترین ہستی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہوں۔ وہ ہستی آپ سے جدا ہو گئی تھی یا آپ اس ہستی سے جدا ہو گئے تھے؟ ایک ہی بات ہے، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ جو بھی سمجھ لیں۔ میں نے کہا، خاور صاحب، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی عزیز ترین ہستی آپ سے بچھڑ چکی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ میں نے فی الفور ملزم کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے اسے کہاں تلاش کیا؟ کیسر عباس کے کمرے میں۔ وہیں کیوں؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ملزم اکثر و بیشتر وہیں نظر آتا تھا، جی ایم نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا آپ ملزم کو پانے میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں، ملزم وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں کیسر کے ساتھ فیکٹری کے بیرونی گیٹ پر پہنچا اور چوکی دار سے ملزم کے بارے میں استفسار کیا، خاور نے بتایا، لیکن چوکی دار سے معلوم ہوا کہ ملزم اپنے گھر جا چکا ہے۔ میں نے پوچھا، جب آپ کیسر عباس کے ساتھ فیکٹری کے بیرونی گیٹ پر پہنچے تو اس وقت چوکی دار کیا کر رہا تھا؟ وہ جمعے کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے فرقان حمیدی کے قتل کے بارے میں بتایا تھا؟ جی ہاں، سرسری سا ذکر کیا تھا۔ پھر اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا اور نماز پڑھنے چلا گیا۔ وہ ایک غیر منطقی بات کر رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ چوکی دار گل زمان خان قتل کی ایک خبر سن کر کسی رد عمل کا مظاہرہ نہ کرتا؟ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ قتل کی اطلاع گل زمان کو دی ہی نہیں گئی تھی۔ استغاثہ کے گواہ کیسر عباس نے میری جرح کے جواب میں عدالت کے روبرو یہ اقرار کیا تھا کہ انہوں نے چوکی دار کو فرقان حمیدی کے قتل کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ظاہر ہے خاور محمود ہی دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے اسے رگڑا دیتے ہوئے سوال کیا، خاور صاحب، کیا یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگتی کہ گل زمان اتنی بڑی خبر سننے کے بعد خاموشی سے نماز پڑھنے چلا گیا تھا بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیے؟ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں آپ کے سوال کا جواب اس کے علاوہ اور کیا دے سکتا ہوں کہ گل زمان خان ایک پٹھان آدمی ہے جو نماز کے بہت پابند ہوتے ہیں۔ یہ آپ گل زمان خان کی تعریف کر رہے ہیں یا تنقید؟ آپ جو چاہے سمجھ لیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے اگلا سوال کیا،
اس کے بعد آپ نے کون سا عملی قدم اٹھایا تھا خاور محمود صاحب؟ میں چاہتا تو اس بات کا حوالہ دے سکتا تھا کہ استغاثہ کا گواہ کیسر عباس واشگاف الفاظ میں معزز عدالت کو بتا چکا ہے کہ انہوں نے چوکیدار سے فرقان حمیدی کے قتل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں نے دانستہ اس بحث کو فی الحال نظر انداز کرنا ہی بہتر جانا۔ ویسے فکر کی کوئی بات نہیں تھی، یہ حقیقت عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی تھی اور تصدیق کے لیے گواہ کیسر عباس کو بھی دوبارہ عدالت میں بلایا جا سکتا تھا۔